آج عالمی سطح پر جو معاملہ ہونے جا رہا ہے وہ سارا فیصلہ کن معاملہ ہوگا. پوری دنیا کی نظر انٹرنیشنل پلیئرز پر. وہ تفصیل میں آپ کے سامنے رکھوں. یہ معاملہ پیوٹن اور ٹرمپ کی ملاقات کا ہے. 6 سے 7 گھنٹے رہنے والی اس ملاقات میں ایک تو روس کی فتح کا اعلان ہوگا, 20% علاقہ ہوگا, اور پھر پاکستان کے مسائل اور خان کی رہائی. یہ بڑا قریب معاملہ پہنچ چکا ہے اور اس کی تفصیل میں آپ بتاتا ہوں. حکومت کا مائنس قائد اعظم کرنے کا کل تحریک انصاف نے قائد اعظم ڈے منانے کا اعلان کیا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر ہر جگہ, اور قائد اعظم ہاؤس سے شروع ہونے والی اسٹیبلشمنٹ اس پر بڑی سخت پریشان ہے. شہباز شریف کی حکومت پر آج ایک چارج شیٹ میں بہت بڑا خطرہ, آفیشل سیکرٹ ایکٹ, جو شہباز شریف نے سنگین مقدمات میں غداری میں تمام اپنے لیے راستے آج کھول دیے. اور کشمیر گلگت میں اچانک بڑی تباہی, کلاؤڈ برسٹ میں. کیا یہ قدرتی تھا, مصنوعی تھا؟ 175 سے زیادہ اس وقت لوگ جہاں بحق اور بے گھر ہو چکے ہیں. بڑا نقصان ہے. فیصلہ مسجد جو اسلام آباد میں مسجد ہے وہ بھی سنگ بنیاد رکھی گئی. محسن نقوی کے خلاف بڑے ٹھیک ٹھاک نعرے اور مقدمے کی درخواست, اور طاقتور مجرموں کو جو تمغے دیے جا رہے ہیں اس کے بھی ایک اہم پہلو میں آپ کے سامنے رکھوں گا ضرور. لیکن اس وقت جو سب سے بڑا معاملہ خان کی رہائی سمیت پاکستانیوں کے ذہن میں سوچ ہے, خواہش ہے, دعا ہے, کیسے ممکن ہوگا, اس کے لیے آج ایک بڑا اہم پہلو میں آپ کے سامنے. پہلے یہ 3 اہم پہلو میں بتاتا ہوں. ایک تو روس یوکرین کے معاملے پہ آپ نے خبریں تو سنی ہیں, یہ بیان سنے پر ڈاٹ کنیکٹ کریں, جس میں پہلا بیان روس اور یوکرین کی اگر جنگ بند نہ ہوئی تو بھارت پر مزید تجارتی پابندیاں اور ٹیرف میں اضافہ ہوگا. یہ ذہن میں رکھیں. دوسرا, روس یوکرین کی جنگ بند ہوئی تو امریکہ اور یورپ روس کو $11 ارب کا اسلحہ مزید پہنچائے گا. تیسرا, اگر روس یوکرین کی جنگ بند نہ ہوئی تو پاکستان میں حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. یہ میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں. 6 سال کے بعد روسی صدر پیوٹن کی ڈونلڈ ٹرمپ سے آج پہلی باضابطہ ملاقات ہے الاسکا میں, اور اس میں وزرائے خارجہ بھی موجود ہیں. تقریباً 7 گھنٹے تک یہ ملاقات, جس میں ٹرمپ اور پیوٹن دونوں فیصلہ کن مراحل کی طرف جا رہے ہیں. اور یہ ٹرمپ کی صدارت سنبھالنے کے بعد سب سے بڑا اور اہم معاملہ تھا, جس پر بیک ڈور ڈپلومیسی اس کے حلف کے بعد سے چل رہی ہے. یورپ کے تمام رہنماؤں سے ٹرمپ کی ملاقاتیں ہو چکی ہیں, زیلنسکی کے ساتھ ہو چکی ہے یوکرین کے صدر, اور ڈونلڈ ٹرمپ کے مشیر اسٹیو وٹکاف نے سارے معاملات طے کیے ہیں. یہ دنیا کے لیے تو اہم خبر ہے ہی, لیکن پاکستان میں تبدیلی کے تمام معاملات اس سے جڑے ہوئے ہیں. میں آپ کو اس کا پوری تفصیل سمجھاتا ہوں. دیکھیں, انٹرنیشنل سطح پر اس معاملے کا اثر پاکستان میں ہمیشہ, ہر چاہے مڈل ایسٹ ہو یا یوکرین ہو, اثر تو پڑتا ہے. 2 ہی اہم معاملے دنیا میں, فلسطین اور یوکرین. فلسطین پہ 58 اسلامی ممالک ہیں, ان کے ساتھ جڑا ہوا معاملہ ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا, ابراہم اکارڈ کا, جس کے اثرات پاکستان پہ آپ نے دیکھے. دوسرا, یوکرین کا تنازع جس میں پاکستان ہے, 57 مغربی ممالک اور یورپی یونین. پھر ان کی مدد کے لیے 31 مزید ممالک اکٹھے ہوئے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے فوجی, مالیاتی اور انسانی مدد دی, اپنے فوجی وہاں ریٹائر بھیج کے لڑتے رہے. تو یہ اندازہ کریں کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے, کہ جو چوتھی عالمی جنگ سے کی طرف جانے والا معاملہ تھا. فلسطین پر تو اسلامی دنیا نے صرف, جہاں فلسطین کو کسی نے مدد بھی نہیں کی, لیکن یوکرین کے معاملے پر پوری دنیا نے, مغرب نے یوکرین کی مدد کی. اور یہ یوکرین کی مدد کے ساتھ ساتھ جو روس کے ساتھ کھڑے ممالک ہوئے, ایک ایک ملک کو نشانہ عبرت بھی بنایا. جنہوں نے روس کی مدد کی یا اس کے ساتھ کھڑے ہوئے یا تجارت کی, آپ ممالک کا حال دیکھیں. دیکھیں 4 ملک تو کھل کر روس کی حمایت اقوام متحدہ میں کرتے رہے, شمالی کوریا, ایریٹریا, بیلاروس اور شام. یہ 4 کھل کر آئے. اب پس پشت جو حمایت کرنے والے 2 بڑے ملک, چین اور بھارت, انہوں نے جنگی مدد کی, تیل خرید کر وہاں کر, اور پھر چین نے تو ہتھیاروں کے ذریعے بھی مدد کی. اس کے علاوہ ایران اور برازیل, یہ بھی ان ممالک میں شامل ہیں. اب یہ روس کے حامی ممالک کی میں بات کروں. اب امریکہ کی طرف سے جو بین الاقوامی تجارت کی پابندیوں کے نشانہ بننے والے ممالک آپ دیکھ لیں کون سے ہیں. چین ہے, بھارت ہے, برازیل ہے, اور ایران تو خیر ڈائریکٹ جنگ میں چلا گیا, اور افغانستان بھی کسی حد تک, کیونکہ روس نے باضابطہ طور پر ایک ملک اسے تسلیم کیا ہے. تو یہ حمایت کرنے والے ملک. اب پاکستان کا معاملہ اس میں سب سے اہم معاملہ, جو پچھلے 3-4 سال سے مسلسل چل رہا تھا, 3 سال تو ہو گئے, انٹرنیشنل بساط جو بھی سی, جس میں عمران خان کی حکومت گرائی گئی, کیونکہ خان نے روس کا دورہ کیا, اور وہاں بھی تجارتی بنیاد, وہاں سے تیل خریدنے اور گندم خریدنے کا معاملہ تھا. اب اس کی ٹائمنگ دیکھیں کہ یوکرین کی جنگ کے وقت, اب بھارت پہ آج بھی روس پہ کا تیل خریدنے کا الزام ہے. افغان انخلا پر بائیڈن حکومت پہلے عمران خان سے ناراض تھی, حالات کشیدہ تھے, سائفر کا معاملہ شروع ہوا, خان کی حکومت گری, پھر بائیڈن حکومت نے اپنی آنکھیں بند کی, اور پھر جو کچھ پاکستان میں تباہی بربادی وہ آپ کو پتہ ہی ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ کے 2 بڑے بیان آپ دیکھ لیں. ایک, امریکہ اور یورپ مل کر یوکرین کو 11 ارب کا اسلحہ دیں گے اگر یہ جنگ بند نہ ہوئی. اگر یہ جنگ بند ہوئی تو پھر بھارت پر تجارتی پابندیوں میں اضافہ ہوگا, اور بھارت پر دباؤ بڑھانا, اور ان دونوں معاملات میں انہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی اور پاکستان کی مدد چاہیے. دیکھیں, یوکرین کو تو 2022 سے جو 2 بڑی کمپنیاں, گلوبل ملٹری اور نارتھ گرومن کے ذریعے 364 ملین کا پہلا معاہدہ ہوا تھا, جو برطانیہ, سائپرس کے ذریعے رومانیہ سے یوکرین, پاکستان سے اسلحہ پہنچتا رہا. پھر $900 ملین کا معاہدہ ہوا گولہ بارود کا, جو 2022 سے 2023 تک یہ جو ہتھیاروں کے آپ کو پتہ ہے ہرکولیس جہاز آتے رہے. جنرل باجوہ کے دور سے 155 ملی میٹر کے شیل اور وہ چھوٹا اسلحہ جو امریکہ سمیت یورپ نہیں بناتے, پاکستان سے جاتا رہا. اب یہ 11 ارب کا اسلحہ کہاں سے جائے گا؟ سب سے محفوظ روٹ تو پاکستان ہے. سب سے چھوٹے ہتھیار یوکرین کو, ان کے پاس تو بڑے ہتھیار نہیں ہیں. تو یہ جنگ بند نہ ہوئی تو پاکستان کا کردار اس لحاظ سے اہم, اور اسٹیبلشمنٹ پھر اس کی مدد چاہیے ظاہر ٹرمپ کی. دوسرا, روس دنیا کا تیل کا آپ کو پتا سب سے بڑے ذخائر رکھنے والے ممالک میں. بھارت نے سب سے زیادہ تیل روس سے برآمد کیا, $51 ارب کا. روسی تیل 35% جو ہے وہ بھارت خریدتا ہے, اور 30% جو ہے وہ چین خریدتا ہے. اب روس کا جو تیل خرید کر اس کی جنگ میں مدد ملتی ہے.
اب دونوں پر چین اور بھارت پر امریکہ کی پابندیوں میں اضافہ ہوا. ٹرمپ نے دیکھے جو دباؤ بڑھانے کی اسٹریٹجی رکھی ہے وہ اسی لیے کہ یہ پیچھے بھارت ہٹے تو جنگ بند کروائیں. بھارت کے جہاز گرنے سے لے کر جنگ بند کروانے کا کریڈٹ لینے تک، بھارت کے ساتھ تجارتی معاملات میں، دفاعی معاملات میں اس وقت انتہائی پست ترین سطح پر معاملات پہنچے. وجہ یوکرین کی جنگ. اب وہ پاکستان والا معاملہ وہاں سائفر سے حکومت تو بدل نہیں سکتے. یہ جو کرپٹو کرنسی اور معدنی معاملات آپ کو پاکستان میں نظر آتے ہیں یہ تو 7 سے 15 سال کا معاہدہ ہے. یہ جو تازہ ترین معاملہ ہاتھ میں ہے وہ یوکرین کی جنگ. اس لیے آپ کو سمجھے کہ یہ جنگ ختم ہونے کے بعد پاکستان میں معاملات سیدھے ہوں گے جب امریکہ اس سے پیچھے ہٹے گا. اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے جو حامی لوگ ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جو ٹیم میں جو فوجی کابینہ ہے اس میں مائیکل کیرالا جیسے لوگ جا چکے ہیں اور ان کا اسٹیبلشمنٹ کو بڑا نقصان ہوا ہے. بائیڈن کے ساتھ تو عمران خان کی ایک باقاعدہ رنجش تھی لیکن ٹرمپ کے ساتھ عمران خان کا کوئی مسئلہ نہیں، یہ یاد رکھیں. تو یہ جنگ ختم ہونے کے بعد آپ کو اچانک پھر بیانات ایسے ہی نظر آئیں گے جس طرح وہ صبح ایران کی مخالفت تھی اور شام کو وہ ایران کو ایک عظیم قوم تسلیم کر رہا تھا. صبح ایران پر پابندیاں لگا رہا تھا، شام کو کہہ رہا تھا اب ایران کے ساتھ ہم تمام تجارتی معاہدوں میں جا رہے ہیں. تو یہ معاملات اتنی جلدی بدلیں گے کہ آپ پریشان ہو جائیں گے ہوا کیا اچانک. اور میں آپ کو اس کی دلیل دیتا ہوں، یہ پاکستان کی تاریخ میں ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے. افغانستان میں جب سوویت انخلا ہوا تو اس کے بعد جب جنرل ضیاء اللہ کے ساتھ جو بڑی دوستی تھی، یاری تھی، 3 دفعہ وائٹ ہاؤس میں ضیاء جاتا تھا، وہاں ریگن وغیرہ کے ساتھ کھانے کھلائے جاتے. یہاں تو ایک لنچ ہوا ہے، وہاں تو 12 ہوئے. افغانستان سے روس نکلا، ضیاء اللہ کو ٹیشو کی طرح ہوا میں مشرف ان کا بلو آئل چائلڈ بچا تھا. دہشت گردی کی جنگ ہوئی، ختم ہوئی، امریکہ پیچھے ہٹا، مشرف اپنی چھڑی اشفاق پرویز کہنے کانپتے ہاتھوں سے پکڑاتے ہوئے نکلا. آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا. خان کے ساتھ تو دیکھیں ٹرمپ کے تعلقات ماضی میں بھی بہترین لیول پر رہ چکے ہیں. اور پھر یہ جو 20 سالہ جنگ افغانستان میں انخلا کی بند اس میں برہا ٹرمپ نے اعتراف کیا ہو. یہ تو بیچ میں ظاہر ہے مائیکل کیرالا جیسے لوگوں نے واردات کی اور معدنیات کا معاملہ شروع ہوا اور یہ ساری چیزیں. اصل معاملہ یوکرین کا تھا. ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو پاکستانی وہاں قائل کرنے کی کوشش کریں کہ جب تک پاکستان میں امن نہیں ہوگا آپ معدنیات نہیں نکال سکتے. وہ چین کی مثال دیتے ہیں کہ 15 سال سے وہ بلوچستان میں دیکھ لیں سی پیک کے کیا حالات ہیں. چین کتنی کی معدنیات یہاں سے نکال کے لے لیے ہے، وہاں انفراسٹرکچر بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکے. گوادر ایئرپورٹ آپ کو پتا ہے بہت بڑی مثال، $480 ملین کا شاندار منصوبہ، لیکن نہ مسافر نہ جہاز. تو وہاں پہ بلوچستان میں آج بھی آپریشن ہو رہے ہیں اور خیبر پختونخوا کے حالات آپ کو پتا ہے وہ مختلف ہیں. وہ تو ناممکن سا کام ہے وہاں سے ان کی معدنیات نکال لینا. اور یہ انٹرنیشنل فضا بدلتے ہی آپ کو پاکستان میں یقین کریں اتنی جلدی تبدیلی نظر آئے گی کہ، اور ہم ماضی میں دیکھ چکے ہیں بارہا. عمران خان تو پہلے بھی دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ سے یہی کہتا رہا کہ ہمیں تو ایڈ نہیں چاہیے، ٹریڈ چاہیے، انویسٹمنٹ چاہیے. تو پھر یہاں جو معدنیات کا معاملہ ہے، یہ کرپٹو کرنسی، یہ براہ راست ٹریڈ میں آتا ہے. اس کے لیے عوامی حکومت ڈونلڈ ٹرمپ کو پتہ ہے، دنیا میں سب کو پتہ ہے، ہر تاجر کو پتہ ہے کہ جہاں امن ہوگا وہیں پہ کام ہوگا. فوجی آپریشن مارا ماری میں کیا تجارت ہوتی ہے، کیا معدنیات نکلتی ہے. اس لیے اسٹیبلشمنٹ کے بعد ابراہم اکارڈ معاہدہ آخری کارڈ ہوگا اور اس میں بھی ان کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے. دیکھیں امریکی اسٹیبلشمنٹ کو یہ باور کرانے میں وہاں لوگ کامیاب کہ جس طرح آسٹریلیا، فرانس، کینیڈا، برطانیہ اس وقت آزاد فلسطین کا مطالبہ کریں. اور عرب ممالک کی آج کی اسٹیٹمنٹ آپ دیکھیں، سعودی عرب نے بلکہ مصر کی وزارت خارجہ نے براہ راست کہا ہے کہ گریٹر اسرائیل کے منصوبوں کی سخت مذمت، اور ہم فلسطین کو ایک آزاد ریاست کے طور پر ستمبر میں تسلیم کریں گے، اس میں کوئی رکاوٹ برداشت نہیں کریں گے. اور برطانوی وزیر خارجہ نے تو صاف صاف اس نے بھی کہا ہے کہ فلسطین کی ریاست کو تقسیم کرنے کے اسرائیل کے تمام منصوبوں کے ہم مخالف ہیں. تو یورپ ہوا، آسٹریلیا، برطانیہ، کینیڈا، فرانس، یہ فلسطین کی الگ ریاست تسلیم کروانے میں کامیاب. تو یہاں اسٹیبلشمنٹ کا وہ کارڈ بھی نہیں چل سکتا. تو اس لیے جو اس وقت دنیا میں جو بڑے بڑے اسلحے کے سپلائر ممالک ہیں نا، امریکہ جس میں روس ہے، برطانیہ ہے، چین ہے، فرانس ہے، یہ ان کی انڈسٹریاں ہیں، چاہے یوکرین کی جنگ ہو، فلسطین، انہیں نقصان ضرور ہوگا اربوں ڈالرز کا. یا پھر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ظاہر ہے جن کی خواہش ہوتی ہے کوئی نہ کوئی جنگ لگی رہے. آپ یقین کریں کہیں بھی جنگ لگی رہے ان کو فائدہ ہوتا ہے. تو یہ جنگ بند ہو سب سے بڑا نقصان ان کا ہوتا ہے. ظاہر ہے فوجی ان کی جنگ ختم ہونے سے نقصان ہو جاتا ہے. اب اسٹیبلشمنٹ کی ظاہر اس طوطے میں جان ہے اور یہ طوطا آپ کو پتہ پھڑکنے کے نزدیک ہے. معاملہ ایوب خان، مشرف، ضیاء والا ہی ہوگا. تو پاکستان کی عوام یاد رکھیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو معاملات اسی طرح بدلتے ہیں. اور یہی لوگ جو آپ کو آج کھڑے بڑے بڑے ڈائلاگ مارے ہیں انشاءاللہ کٹہرے میں نظر آئیں گے. خان پہ انہوں نے سائفر کا کیس بنایا تھا نا، انتہائی بھونڈا اور بے بنیاد. یہ میری بات یاد رکھیے گا، شہباز شریف پر یہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا معاملہ اسی پر ہی بنے گا یہ سب کچھ، اور یہی اسٹیبلشمنٹ گواہی بھی دے گی. آج شہباز شریف نے اپنے پیروں پر بہت بڑی کلہاڑی ماری ہے. کل کی اس نے تقریر میں اس نے راکٹ فورس کا ذکر کیا. دوسرا اس نے بہت بڑا بلنڈر جو ونگ کمانڈر رضوان الحق کو، باوردی افسر کو اپنے ساتھ کھڑا کر کے بھارت کا جو روس سے خریدا ہوا میزائل سسٹم ہے S-400 جو مرکزی سسٹم تھا ان کا دفاعی نظام میں، وہ تباہ کرنے کا پھر وہ ونگ کمانڈر محمد شفاعت سعید کا تعارف کیسے کروایا. عام لوگوں کو اس بات سمجھ نہیں آئی. یہ بہت بڑا بلنڈر آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں مارا ہے. اس کی آفیشل سیکرٹ ایکٹ جا کے پڑھیں گوگل پر، اس کے سیکشن کھولیں، اس میں کیا لکھا؟ اس میں لکھا باقاعدہ جو صدر، وزیر اعظم، آرمی چیف سمیت تمام عہدوں پر جتنے بھی لوگ ہیں سرکاری عہدیدار، ان کا سرکاری معاہدے کو کسی ایسے شخص کے بارے میں جس کے پاس خفیہ معلومات ہوں، دستاویزات ہوں، یا اس نے ریاست کے لیے کوئی کارنامہ انجام دیا ہو، اسے کبھی پبلک نہیں کیا جاتا. یہ غیر قانونی سرگرمیوں میں آتا ہے.
ریاستی راز لیک ہوتے ہیں جسے خفیہ ایجنسیاں دنیا کی ٹارگٹ کرتی ہیں لوگوں کو. آپ دیکھیں بھارت میں آج 15 اگست کو انہوں نے بھی میڈل بانٹے, وہ نہیں بتائیں کہ کس افسر نے کیا کیا, یا اسرائیل بتا رہا ہوگا, امریکہ بتا رہا ہوگا, لیکن یہ چونکہ نفسیاتی مریض ہیں, نااہل لوگ ہیں, بد کردار ہیں, اس تقریر میں چونکہ خوشامد کرنی تھی, چپلوسی کرنی تھی, جذبات میں وہ بلنڈر, جس طرح وہ مائک گراتا ہے اس طرح اس نے وہ بلنڈر مار دیا. روس کا دیا ہوا S-400 ناقابل تسخیر میزائل تباہ کرنے والے پاکستانی ہیرو پبلک کے سامنے کھڑے کر دیے, دنیا کی خفیہ ایجنسیوں کا نشانہ بنا دیا. یہ کبھی پاکستان میں ایسی روایت نہیں. تو یہ ریٹائرمنٹ دیکھیں, یہ عام طور پر 10-20 سال بعد کتابوں میں آپ کو باتیں پتہ چلتی ہیں, وہ انٹرویوز دیتے ہیں. اس نے 2 مہینوں کے بعد ان تمام افسران کو حاضر ڈیوٹی لوگوں کے راز افشاں کر دیے. تو اسٹیبلشمنٹ دیکھیں, یہ پیج لیرو لیر پھاڑو پھاڑ ہوگا تو کرپشن کے علاوہ ان کے اوپر یہ بہت بڑے خطرناک کیسز بنے گے. یہ پاکستان میں نہیں رہ سکیں گے, یاد رکھیے گا. اور ظالموں کا تو دیکھیں, ان کے ساتھ دینے والوں کو ہمیشہ جو انعامات وقتی طور پہ دیے جاتے ہیں, آپ ہٹلر کی تاریخ پڑھیں, اس میں وہ اپنے قریبی لوگوں کو, جو سربراہ اس کے ہرمن گورن, ان کو بڑے بڑے عہدے, اختیارات, میڈل دیتا رہا. جوزف اسٹالن نے سوویت یونین میں جو قتل و غارت کو خفیہ ایجنسی کور کرتی تھی, اس کا سربراہ تھا, اسے اعلیٰ سرکاری عہدے, میڈل. اور اسی طرح صدام حسین کی سواق جو بڑی خفیہ ایجنسی تھی, آپ ان کے کمانڈرز کی رہائش گاہ دیکھیں, شاہانہ مراد دیکھیں, میڈلز دیکھیں, ان کے بڑے بڑے جیسے ٹرک لگے ہوئے ہیں. کاروباری فائدہ مشرف نے کیا, کتنے جرنیلوں کو, بیوروکریٹ سیاستدانوں کو سرکاری عہدے دیے تھے, سفارتی پوسٹنگز دی تھیں, کاروباری فوائد دیے تھے. اور اسلامی تاریخ میں تو آپ کو پتہ ہے, واقعہ کربلا کے بعد عبداللہ بن زیاد کو امام حسین علیہ السلام کا خاندان شہید کرنے پر سونے کی اشرفیاں بانٹی گئی تھیں, قیمتی ترین پوشاکیں, محلات دیے گئے تھے. شمر بن الجوشن جس نے امام حسین علیہ السلام کا سر کاٹا تھا, اسے باقاعدہ جاگیر عطا کی گئی تھی. وہ تمام لوگ جو اہل بیت کو کربلا سے شام تک پہنچنے کے دوران اذیتیں دیتے رہے, انہیں انعامات اور مراد دیے گئے تھے, اشرفیاں بانٹی گئی تھیں. اس دور کے آپ کہہ لیں صحافی یا ٹاؤٹ, وہ جو جگتے لگاتے تھے کھڑے ہو کے, بدزبانی, ہرزہ سرائی, گستاخی کرتے تھے, انہیں باقاعدہ انعامات دیے جاتے تھے, میڈلز دیے جاتے تھے اشرفیوں کی صورت میں. تو یہ ہر دور کے ظالم کی روایت ہے, جو آپ نے کل بھی دیکھی, آپ 23 مارچ کو بھی دیکھیں گے. اور ہر علماء کرام, صوفی بزرگوں کو, ان کے لیے مشکلات اس دور میں. ابھی جو 23 مارچ میں رہ گئے ہیں, جیسے قاضی فائز ہے, سردار اسکندر سلطان راجہ ہے, شاہد افریدی ہے, وہ پتہ نہیں جواد ہے, اس طرح کے بہت سارے اور لچے ٹچے اکٹھے ہوں گے, ان سب کو ہر ظلم کی کہانی دوبارہ دہرانے کی کوشش کی جائے گی. انہیں کوئی فکر نہیں ہے پاکستان میں سے, کوئی فکر نہیں. خیبر پختونخوا میں 24 گھنٹوں میں تقریباً 170 کے قریب پاکستانی جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے بارشوں کے نتیجے میں. وہاں جو ریسکیو کرنے والا ایک ہی ان کا ہیلی کاپٹر تھا, جس کی ہر وقت نظر تھی ان کی ہیلی کاپٹر کی طرح, وہ آج گر کے تباہ بھی ہو گیا. 900 طلباء جو تھے سوات میں سیلاب سے, انہیں ریسکیو تو کیا گیا, لیکن لوگ سوچ رہے ہیں 24 گھنٹوں میں اچانک شدید بارشوں کا سلسلہ خیبر پختونخوا میں, سوات میں, منگورا میں, پھر خوفناک سیلاب اچانک جو آیا ایک دم. یہ دیکھیں, سندھ طاس معاہدے پہ بھی پانی کا معاملہ نہیں ہے, اس سے بھی بڑا خطرناک معاملہ. یہ تو کلاؤڈ برسٹ تھا نا. ویسے تو کلاؤڈ برسٹ نیچرل بھی آپ کو پتا ہے, وہ بادلوں کا جو مصنوعی ہوتا ہے, لیکن مصنوعی طریقے سے بھی اس پہ واردات ہوتی ہے. حکومتیں, ادارے کلاؤڈ برسٹ کروا سکتے ہیں, یہ یاد رکھیں. پاکستان میں یہ جو اچانک کشمیر میں, پھر خیبر پختونخوا میں, پھر گلگت میں, ایک ہی دن میں, یہ بڑا چونکا دینے والا معاملہ تھا. موسمی حالات میں ممکن ضرور ہے, مونسون کا سیزن ہے ظاہر ہے, لیکن واردات, میں الزام نہیں لگا رہا اس پہ, بھی کسی کو, میرے پاس کوئی ایسے ثبوت نہیں ہے, لیکن یہ ایک تشویش کا اظہار ضرور کر رہا ہوں, کیونکہ کے پی کے ساتھ ان کی دشمنی ہے, یاد رکھیں. پختونوں سے خان کی محبت کی وجہ سے انہوں نے کوئی بندہ چھوڑا ہی نہیں. وہاں دیکھیں کبھی آپریشن, وہاں کے لوگوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے, پختون آپ کو پتہ ہے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے, وہ سارا میں تفصیل میں نہیں جاتا. یہ اس قدر ظالم لوگ ہیں, ان سے ہر قسم کی توقع کی جا سکتی ہے. ابھی مسجدیں جو گرائی گئی, آپ دیکھ لیں, ابھی مسجد کا معاملہ تو خیر مدنی مسجد کی سنگ بنیاد رکھی گئی دوبارہ, اور آج تو محسن نقوی کے وہاں بڑے ٹھیک ٹھاک قسم کے, پہلے شہباز شریف کے, محسن نقوی کے کتے کے نعرے لگے, لوگ بڑے غم و غصے میں, اور اس کا اظہار اگر حکومت نے طاقت سے کرنے کی کوشش کی تو پھر یہ معاملہ اپنے ان کے پاؤں پہ کور کلاڑی ہوگی. ابھی دیکھیں ملک کے حالات تو آپ کے سامنے ہیں, معیشت کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ انتہائی فرسٹریٹ ہیں, لوگوں کی قوت خرید کمر ٹوٹ چکی ہے بالکل, گھر میں 2 وقت کی روٹی نہیں ہے اس وقت. زرعی شعبے کی تباہی, آپ کو پتہ ہے پچھلے سال سے 5 بڑی فصلوں میں 2300 ارب کا نقصان ہو چکا ہے, اور کسان ٹریکٹر خریدنے کی پوزیشن میں نہیں رہے. 22 سال کی ٹریکٹر کی سیل میں سب سے انتہائی ترین کمی. تو مایوسی کے سائے ہیں, اس لیے آپ ایسے میں اچانک مغرب نے ہاتھ اٹھایا تو پھر ان کی تباہی بربادی کا کھیل ہے. لیکن اللہ پاکستان بے رحم گئی, یہ ساری چیزیں دیکھ کے دل جو دکھتا ہے, پاکستانیوں کی حالات جو ہیں وہ دیکھ کے اللہ تعالیٰ بہتری کرے. اور اس میں ظاہر ہمیں تو یہ نظر آتا ہے کہ یہ جب تک عوامی جمہوری انصاف کی قانونی حکومت نہیں آئے